ایک دن میں 5 بار 5 مختلف لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، لیکن جس بندے نے سب سے آخر میں میرے ساتھ زیادتی کی اس نے میرے کان میں ایسی بات بتائی کہ میرے آنسو خوشی میں بدل گئے۔ چیختے چیختے میرے حلق میں کانٹے پڑ چکے تھے، لیکن میری فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میری حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی تھی۔ مجھے بخش دو، مجھ پر رحم کھاؤ، انہی جملوں کی تکرار میرے لبوں پر تھی، لیکن میرے آگے انسان نہیں بلکہ وحشی درندے تھے جس پر میرے لفظوں اور میرے آنسوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ تو میری ہر چیخ پر ہنس رہے تھے۔ یہ ایک عجیب سی جنگل نما اونچی نیچی پتھریلی سنسان جگہ تھی۔ میرے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان آ گئے تھے۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ میرے گلے میں پڑی زنجیر کو اس طرح نوچا گیا تھا کہ گردن تک زخمی ہو گئی تھی۔ میرا لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا اور میرے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بھیڑیوں کے غول میں پھنس گئی ہوں۔ آنکھوں سے آنسو بہتے بہتے سوکھ چکے تھے اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ بس اب میری روح میرا جسم چھوڑ جائے۔ ماضی کے کچھ لمحے میری آنکھوں کے سامنے چل رہے تھے۔ میں اذیت کے وہ لمحے جھیل رہی تھی جو کوئی بھی لڑکی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میری عزت تو پامال ہو ہی چکی تھی، اب تو میری روح میں بھی سہنے کا حوصلہ باقی نہیں رہا تھا۔ میں اگر یہاں سے بچ کر نکل بھی جاتی تو میرے پاس جینے کی کوئی وجہ باقی نہیں بچی تھی۔ میں ایک ہی دن میں 3 دفعہ زیادتی کا نشانہ بن چکی تھی اور اب چوتھا انسان مجھے نوچنے کے لیے میرے قریب آ گیا تھا۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑے گڑ گڑا رہی تھی اور رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ میرے جسم میں اتنی سکت بھی باقی نہیں رہی تھی کہ میں اٹھ کر بیٹھ سکتی یا مزاحمت کر پاتی، مگر وہ انسان نہیں، درندے تھے جنہیں ایک 17 سال کی دھان پان لڑکی پر بالکل بھی ترس نہیں آیا تھا۔ میرے قریب آتے ہی اس شخص نے میرے بالوں کو کس کر پکڑا اور میرے چہرے پر اس طرح جھٹکا دیا کہ میرا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ میری چیخ میرے حلق میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ میں بری طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر رو رہی تھی، لیکن خود کو آزاد نہیں کروا سکی تھی۔ اس ویرانے میں مجھے بچانے نہ ہی کوئی آیا تھا اور نہ ہی کوئی آ سکتا تھا، کیونکہ یہ جگہ شہر سے بہت دور تھی۔ میری چوڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کر کلائی میں جگہ جگہ چپ گئی تھیں اور ہاتھوں سے خون بھی رس رہا تھا۔ باقی 3 لڑکوں کی طرح اس چوتھے لڑکے نے بھی 1 گھنٹے تک میرے ساتھ وہ سب کچھ کیا کہ جسے بتاتے ہوئے بھی میں شاید شرم سے زمین میں گڑ جاؤں، اور سن کر آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ چوتھا لڑکا مجھے چھوڑ کر ہٹا تو مجھے لگا کہ اب نہ ہی میرے جسم میں جان باقی رہی ہے اور نہ ہی کسی اور کے نوچنے کے لیے جگہ۔ میرے وجود کا کوئی بھی حصہ ایسا باقی نہیں بچا تھا جہاں زخم نہ ہوتا، لیکن میری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میرے گناہوں نے میرا پیچھا کیا تھا اور مجھے یہاں تک لے آئے تھے۔ زمین کے پتھر میری کمر میں مستقل چبھ رہے تھے اور مٹی میرے سر میں بھر چکی تھی۔ میرے ہاتھوں اور چہرے پر بھی مٹی ہی مٹی ہو رہی تھی۔ اور پھر 5واں لڑکا بھی میرے قریب چلا آیا۔ میں پوری قوت سے چیخ اٹھی، اور اب تو مجھ پر رحم کھاؤ، مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ میں ابھی تک نہیں جانتی تھی کہ مجھ پہ یہ آزمائش کیوں آئی ہے۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب آ رہا تھا مجھے اپنی موت واضح دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ نہ ہی جینے کی کوئی امنگ باقی بچی تھی اور نہ ہی ہمت۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جو میرے گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس 5ویں لڑکے نے میرے جو کان میں کہا اسے سن کر میرے آنسو خوشی میں بدل گئے۔ کچھ دیر پہلے کی ساری اذیت جیسے ہوا ہو گئی۔ یہ جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح اس کی ایک بات نے میرے سارے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ میرا نام سعدیہ تھا اور میری عمر صرف 17 سال تھی۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، لیکن خدا نے مجھے شکل اور انداز ایسا دیا تھا کہ ہر کوئی مجھے بہت ہی امیر لڑکی سمجھتا۔ میں بہت ہی خوبصورت تھی اور میرا بولنے کا انداز اور آواز بھی بہت میٹھی تھی۔ میں صرف 15 سال کی تھی کہ جب سے ہی میرے لیے رشتہ آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن میں پڑھنا چاہتی تھی اور اپنی اماں کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ میری اماں لوگوں کے کپڑے سی سی کر گھر چلایا کرتی تھی۔ میری اماں کی آنکھیں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھیں اور سلائی کا کام بھی بند ہونے لگا تھا۔ ہمارا گھر سلائی کا کام دینے کے لیے زیادہ تر امیر عورتیں آتی تھیں جن کے دل بہت ہی تنگ تھے۔ ایک جوڑے کے 500 روپے دینے میں بھی ان کی جان جایا کرتی تھی، اور یہی دیکھتے ہوئے میں نے سلائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے کچھ ایسا کرنا تھا جس سے میں زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکوں۔ ان امیر عورتوں کے مہنگے ترین کپڑے اور زیورات جوتے دیکھ کر میرے انداز میں بھی بہت سی خواہشات جنم لے چکی تھی۔ میں بھی ایسی ہی شاہانہ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی کہ نہ جانے کیوں میں اس غریب گھر میں پیدا ہو گئی ہوں۔ میری عمر کم تھی، اس لیے اماں چاہتی تھی کہ میں پڑھائی پر دھیان دوں۔ میں ایک سرکاری اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتی تھی جہاں آنے والی لڑکیاں مجھ جیسی ہی غریب تھیں، لیکن وہ لوگ مجھے امیر سمجھتی تھیں۔ دراصل امیر عورتوں کے ہمارے گھر آنے جانے کی وجہ سے میں نے ان کے انداز اور زبان بھی کافی حد تک سیکھ لی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میں سب میں امتیاز تھی۔
ایک دن میرے اسکول کی سہیلی نے بتایا کہ اس کی بہن ایک بڑے پارلر سے کام سیکھ رہی ہے اور اس کے بعد وہ اپنا پارلر کھولے گی۔ اس کام میں بہت ہی پیسہ ہے۔ مجھے ویسے ہی سجنے سنورنے کا بہت شوق تھا۔ یہ سن کر میرے دل میں بھی ارمان جاگا کہ میں بھی پارلر کا کام سیکھ لیتی ہوں، گھر میں ہی آرام سے پیسے کما لوں گی۔ اپنی دوست کے گھر جانے کا بہانہ کر کے میں اس کی بہن کے ساتھ اس بڑے پارلر میں چلی گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ ایک دفعہ میں کام سیکھنے کی بات کر لوں تو پھر اماں کو بتا دوں گی۔ پارلر میں کام سیکھنے کی فیس تو بہت زیادہ تھی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، لیکن وہاں موجود ایک میک اپ آرٹسٹ نے مجھے کہا کہ جب میں اتنی خوبصورت ہوں تو اپنا حسن ضائع کیوں کر رہی ہوں؟ میں تو اپنی خوبصورتی کے ذریعے بہت پیسہ کما سکتی ہوں۔ وہ سر سے پاؤں تک بغور میرا جائزہ لے رہا تھا۔ پہلے تو اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی، لیکن پھر میرے دل میں لالچ آ گئی۔ میں نے فوراً پوچھا کہ کیا کام کرنا ہے۔ اس نے بتایا کہ اچھے اچھے کپڑے پہن کر فیشن شو میں واک کرنی ہے اور اس کام کے بہت اچھے پیسے مل جائیں گے۔ مجھے بھی مہنگے ترین کپڑے پہننے کا بہت شوق تھا، لیکن فیشن شو کے نام پر میں گھر آ گئی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے صاف انکار کر دیا۔ میری اماں کبھی اس کام کے لیے مجھے اجازت نہیں دے گی۔ وہ کہنے لگا کہ تم اسکول جانے کے بجائے شو کے لیے یہاں آ جانا، میں تمہیں لے کر چلوں گا۔ میں نے اس کا فون نمبر لے لیا تھا اور گھر لوٹ آئی۔ سارا رستہ میرے ذہن میں اس کی بات گونجنے لگی۔ گھر پہنچی تو اماں کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ پوری طرح بخار میں پھونک رہی تھی۔ گھر میں کھانے کو راشن ہی نہیں تھا تو اماں کی بیماری کے لیے پیسے کہاں سے آتے؟ اماں کی حالت دیکھ کر میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں شو کا کام ضرور کروں گی۔ اس دن تو میں نے پاس پڑوس سے پیسے ادھار لے کر اماں کی دوا کر دی، لیکن اگلے دن کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے میں اسکول جانے کے بجائے اس آدمی کے پاس پہنچ گئی۔ یہ بات میں نے اپنی دوست کی بہن کو بھی نہیں بتائی تھی۔ وہ آدمی مجھے ایک جگہ لے گیا جہاں بہت ساری لڑکیاں پہلے سے موجود تھیں۔ اس نے میری ملاقات شو کے آرگنائزر سے کروا دی۔ وہ مجھے اپنے آفس میں لے گیا اور لباس اتارنے کو کہا۔ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ اگر کام چاہیے تو پہلے تمہیں اپنا آپ دکھانا ہوگا، اس کے بعد ہی میں تمہیں کام دے سکوں گا۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہاں آنے والی ہر لڑکی کو پہلے اپنا آپ دکھانا پڑتا ہے۔ تمہیں پیسے ہی تمہارے جسم کے دیے جائیں گے، کپڑے تو سب ہمارے ہیں۔ تم جیسی یہاں کئی لڑکیاں روزانہ آتی ہیں، اسی لیے کہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کام کرنا چاہو یا نہیں۔ اماں کی بیماری، گھر کے حالات اور ابا کے انتقال کے بعد سے رشتہ داروں کا رویہ، ان سب باتوں نے مجھے اس قدر مجبور کر دیا تھا کہ میں اس کی بات مان گئی۔ وہ میرے وجود کے ہر حصے کو اپنے حساب سے جانچنے لگا اور بہت دیر تک مجھے چیک کرنے کے نام پر پامال کرتے رہنے کے بعد اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میں اس کے حساب پر فٹ نہیں اترتی۔ میں جو بہت دیر سے ضبط کر کے سب کچھ برداشت کر رہی تھی، میرا صبر جواب دے گیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے میرے ہاتھ میں کچھ پیسے پکڑائے اور کہنے لگا کہ ابھی تم بہت کم عمر ہو اور حسین بھی ہو، تم چاہو تو اور بھی اس طریقے سے پیسے کما سکتی ہو۔ اس نے اب مجھے اپنا ذاتی فون نمبر دے دیا اور کہنے لگا کہ جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو مجھے ایک فون کر دینا۔ میں واپس اپنے گھر چلی آئی تھی۔ اس کے دیے ہوئے پیسے اتنے تھے کہ اماں کی دوائیں اور کچھ دن کا گھر کا خرچہ نکل آیا، لیکن کام مجھے نہیں مل سکا تھا۔ 15 دن بعد مجھے دوبارہ سے پیسوں کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے اسے فون کر دیا۔ اماں کا فون اب میرے ہی استعمال میں تھا۔ اس نے مجھے ایک جگہ پر بلایا اور جب میں وہاں گئی تو پتہ چلا کہ وہاں کوئی شوٹ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایک بہت ہی نازیبا سا لباس دیا اور کہنے لگا کہ تمہیں یہ فوٹو شوٹ کروانا ہے۔ وہ لباس دیکھ کر میری زبان گم رہ گئی تھی کیونکہ وہ لباس نہ ہونے کے برابر ہی تھا۔ اس نے مجھے 50,000 روپے کی آفر کی تھی۔ اتنے پیسے تو میں 6 مہینے میں بھی نہیں کما سکتی تھی۔ میں نے اپنی ضمیر کو مارا اور پیسوں کی چمک کے آگے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ لباس پہن کر میں کئی مردوں کے آگے بیٹھ گئی اور وہ لوگ طرح طرح سے میری تصویریں کھینچنے لگے۔ کچھ دیر تو میرے لیے یہ سب کچھ بہت ہی عجیب تھا۔ شرم کے مارے میں نظر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ کوریوگرافر مجھے طرح طرح سے بیٹھنے کو کہہ رہے تھے اور جب مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی تو وہ باقاعدہ مجھے ہاتھ لگا کر ٹھیک کر رہے تھے۔ پہلے تو مجھے اپنے جسم میں کرنٹ لگتا ہوا محسوس ہوا، لیکن پھر دھیرے دھیرے مجھے جیسے یہ سب عام سا لگنے لگا اور بہت آسانی کے ساتھ میں ان لوگوں کو پوز دینے لگی۔ انتہائی گھٹیا قسم کے اس شوٹ کے بعد 50,000 روپے میرے ہاتھ میں آ گئے تھے اور میں خوشی خوشی گھر لوٹ آئی تھی۔ اماں کو یہی معلوم تھا کہ میں اسکول گئی تھی۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو کبھی کبھی وہ صحیح اور غلط بھول جاتا ہے۔ میں نے بھی پیٹ پالنے کے لیے صحیح اور غلط کو بھلا دیا۔ میں نے وہ پیسے اپنے بیگ میں چھپا دیے اور آہستہ آہستہ خرچ کرنے لگی۔ اماں کو میں نے یہی بتایا کہ میری استانی نے ہمارے حالات دیکھ کر میری مدد کی ہے۔ ہر 15 سے 20 دن بعد مجھے فوٹو شوٹ کے لیے بلایا جانے لگا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ فوٹو شوٹ مزید بولڈ ہونے لگا تھا۔ مگر اب میں ان سب میں عادی ہو گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میری ماں کو کبھی اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ اس شخص نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ساری تصاویر
باہر ملکوں میں جانے والے رسالوں میں چھپتی ہیں اور ان کا ہمارے ملک سے کوئی واسطہ نہیں۔ ایک دن میں فوٹو شوٹ سے واپس گھر آئی تو اماں کو انتہائی غصے میں پایا۔ اماں کے ہاتھ میں وہ سارے پیسے لگ گئے تھے جو میں نے پچھلے 1 مہینے میں کمائے تھے، اور وہ پورے ₹1,00,000 تھے۔ اماں نے وہ نوٹ میرے منہ پر مارے اور کہنے لگی کہ سچ سچ بتا کہ تو کیا کر کے آتی ہے۔ کچھ دیر تو میں اماں کے آگے جھوٹ کا سہارا لیتی رہی، لیکن وہ میری ماں تھی اور اس نے میرا چہرہ پڑھ لیا تھا۔ مجبوراً میں نے ان کو سچ سچ بتا دیا۔ پہلے تو اماں نے مجھے بہت مارا اور روتی رہی، پھر جب اماں کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ میرے آگے بیٹھ کر کہنے لگی، سعدیہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ زندگی بھر کی عزت کو مٹی میں رون دیا۔ تیرے باپ نے ہمیشہ حق حلال کمایا، تیرے باپ کے مرنے کے بعد میں لوگوں کے کپڑے سیتی رہی لیکن کبھی کسی غلط راستے پہ قدم نہیں رکھا۔ تیرے ابا کے انتقال کے وقت میں جوان بھی تھی اور حسین بھی، چاہتی تو بہت سارے غلط کاموں کے ذریعے اتنا پیسہ کما لیتی کہ تو اور میں آج عیش کی زندگی گزار رہے ہوتے، لیکن میرے دل میں خوف خدا تھا۔ مجھے صحیح اور غلط کا علم تھا اور یہی علم میں نے تیرے اندر بھی ڈالا تھا، لیکن پیسے کی چکا چوند نے تجھے اس قدر اندھا کر دیا، تو اپنی آبرو ہی لٹائی۔ اماں میرے پیروں پر گر گئی اور کہنے لگی کہ میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں، جب تک میں زندہ ہوں تجھے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، تو اپنے گناہوں کی توبہ کر لے اور آئندہ یہ کام مت کرنا۔ اماں نے مجھے احساس دلایا تھا کہ میں واقعی گناہوں کی دلدل میں دھنستی چلی جا رہی تھی۔ میں پیٹ بھر کر کھانا تو کھا رہی تھی لیکن اب زندگی میں پہلے جیسا سکون نہیں رہا تھا۔ میں سونے لگتی تو مجھے نیند ہی نہیں لگتی تھی، ایک عجیب سا احساس میرے اندر کچوکے لگاتا رہتا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور اس بات کی بھی خوشی تھی کہ بہت جلد میں اس گناہوں کی دلدل سے نکلنے والی تھی، لیکن میں بھول گئی تھی کہ کچھ گناہ کبھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ میں نے اگلے فوٹو شوٹ کے لیے صاف منع کر دیا تھا اور خدا کے آگے سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دی تھی، لیکن اب وہ لوگ مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ میری کم عمری، میرا حسن بک رہا تھا، اس لیے وہ لوگ مجھے زیادہ پیسوں کی آفر دے رہے تھے۔ بہت مشکل سے میں نے ان سے جان چھڑوائی۔ میں نے اور اماں نے کرائے کا گھر بھی بدل دیا۔ میں اسکول سے گھر اور گھر سے اسکول کے سوا کہیں نہیں جاتی تھی، لیکن پھر ایک دن اسکول سے واپسی پر ایک سفید کلر کی گاڑی میرے قریب آ کر رکی اور مجھے اندر کھینچ لیا۔ اس سے پہلے کہ مجھے کچھ سمجھ آتی میرا پورا منہ دبوچ لیا گیا۔ وہ 4 لڑکے تھے جو گاڑی میں موجود تھے، سب کے چہروں پر نقاب تھے۔ میں مزاحمت کے ناکام کوشش کر رہی تھی اور گاڑی پوری سپیڈ میں شہر سے باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ مجھے کھینچتے ہوئے ایک جنگل جیسی سنسان جگہ پر لایا گیا تھا۔ میں اب تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ سب کیا اور کیوں ہو رہا ہے۔ چاروں فون پر کسی 5ویں کو آنے کا کہہ رہے تھے، ان کے درمیان اس بات کو لے کر بحث چل رہی تھی۔ میں موقع کا فائدہ اٹھا کر بھاگنا چاہتی تھی، لیکن وہ لوگ اس قدر غافل بھی نہیں تھے۔ ان میں سے ایک میرے قریب آیا اور اس نے میرا ایسا حشر کیا کہ میرے لیے سانس لینا بھی دوبھر ہو گیا۔ میں رو رہی تھی اور اسے التجا کر رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، میں ایک شریف لڑکی ہوں، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میری اس بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا اور اس کے بعد جو کچھ اس نے کہا تھا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے اپنی شرٹ میں سے ایک میگزین نکال کر میرے منہ پر مارا، جسے دیکھ کر میں شرم سے ڈوب گئی۔ میری نیم برہنہ سی تصویر میگزین کے پہلے ہی صفحے پر نمایاں تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، بڑی شریف ذاتی ہو، ایسے لباس میں تصویریں کھنچوا کر میگزین کے پہلے پیج پر لگواتی ہو اور خود کو عزت دار کہتی ہو۔ بیٹا، گناہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے، اسی لیے خدا سے سچے دل سے توبہ کیا کرو۔ میری ماں کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ وہ بری طرح مجھے نوچ رہا تھا اور اپنی ہوس پوری کر رہا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب میں نے پیسے کی چمک میں اپنا آپ خود ہی داؤ پر لگا دیا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میری جان نکل رہی تھی کہ اگر یہ میگزین ان لڑکوں کے ہاتھ آ سکتا ہے تو نہ جانے ہی اور کس کس نے دیکھا ہوگا۔ مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ تصویریں کبھی یہاں نہیں چھپیں گی، تو پھر یہ کیسے ان کے ہاتھ آیا تھا اور کس طرح یہ لوگ مجھ تک پہنچ گئے تھے؟ میرے گناہوں نے مجھے برباد کر دیا تھا اور ایک کے بعد ایک وہ لوگ مجھے نوچتے ہی چلے گئے تھے۔ شاید یہی میرے گناہوں کی سزا تھی۔ ان کا 5واں ساتھی بھی آ گیا تھا اور جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے موت کی دعا مانگی۔ وہ میرے پاس آیا لیکن اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ اپنے کوٹ اتار کر میرے وجود پر ڈال دیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے جو کچھ میرے کان کے قریب ہو کر کہا وہ سن کر میرے آنسو خوشی میں بدل گئے۔ وہ 4 لڑکے جا چکے تھے، میں نے ان کا چہرہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں دیکھا تھا، ان کے چہروں پر نقاب تھا، لیکن اس 5ویں لڑکے نے مجھ سے اپنا چہرہ نہیں چھپایا تھا۔ وہ مجھے سہارا دے کر سڑک تک لایا اور اپنی گاڑی میں بٹھا دیا۔ میں اسے بہت اچھی طرح پہچانتی تھی۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا کہیں نہ کہیں اس میں اس کی بھی غلطی ہے۔ اس نے بنا سوچے سمجھے ہی مجھے ایک ایسی شکاری کے جال میں پھنسا دیا جہاں سے نکلنا میرے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ وہی میک اپ آرٹسٹ ذیشان تھا جس نے مجھے فیشن شو کے آرگنائزر سے ملوایا تھا۔ اسے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ فیشن شوز کی آڑ میں اور بھی کس طرح کے گھناؤنے کام ہوتے ہیں۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ سب لڑکیوں کی طرح مجھے بھی بس کچھ دیر ریمپ پر واک کرنی ہوگی اور کچھ پیسے حاصل ہو جائیں گے۔
लेकिन शो के ऑर्गेनाइजर की नीयत खराब हो गई थी और उसने पहले तो जांच के नाम पर मुझे बेहिजाब किया और फिर अपने दूसरे गंदे काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैं भी गुर्बत और अम्मा की बीमारी से मजबूर होकर उसकी बात मानती चली गई। जिस मैगजीन के कवर पर उसने मेरी तस्वीरें छपवाई थी वो किसी दूसरे मुल्क में नहीं बल्कि हमारे ही मुल्क में चलता था। अमीर और बिगड़े हुए लड़के ऐसे मैगजीन खरीदा करते थे। 2-4 लड़के भी ऐसे ही अमीर और बिगड़े हुए थे जो ज़ीशान के दोस्त थे। उन चारों ने एक दिन मैगजीन ज़ीशान को दिखाया जिस पर मेरी तस्वीर थी, तो ज़ीशान मुझे पहचान गया और उसे बहुत दुख हुआ कि मैंने किस गलत रास्ते पे कदम रख दिया है। वो जानता था कि मैं बहुत मजबूर हूँ, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरी मजबूरी मुझे ऐसे खाई में धकेल देगी। उसने गलती से उन 4 लड़कों को बताया कि वो मुझे जानता है। उसे नहीं मालूम था कि उसके दोस्त इस कदर गिर जाएंगे कि मेरा पता ढूंढ निकालेंगे और मुझे अगवा करके अपनी हवस का निशाना बनाएंगे। मुझे अगवा करने के बाद उन चारों लड़कों ने ज़ीशान को फ़ोन करके बुलाया था कि वो भी आकर अपना हिस्सा वसूल करे। ज़ीशान ने उन चारों को सख्ती से मना कर दिया था कि कोई भी मुझे हाथ ना लगाए, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं एक शरीफ लड़की हूँ जो मजबूरन इस गंदगी में उतर गई हूँ। मैं बेहिजाब ज़रूर हुई थी, लेकिन मेरे वजूद को पामाल नहीं किया गया था और वो मुझे इस पामाली से बचाना चाहता था। इसीलिए उसने अपने दोस्तों से झगड़ा भी किया, लेकिन शैतान उन पर पूरी तरह सवार हो चुका था। ज़ीशान के आने से पहले ही वो चारों मुझे अपनी हवस का निशाना बना चुके थे। ज़ीशान आया तो वो लोग ये कहकर चले गए कि अब तो जो चाहे उसके साथ कर लो। मेरी हालत देखकर ज़ीशान को मुझ पर रहम आ गया था और साथ ही उसे इस बात पर अफसोस था कि कहीं ना कहीं इस सब के पीछे वो भी कसूरवार है। ना ही मुझे वो शो के ऑर्गेनाइजर से मिलवाता और ना ही मैं इतना आगे निकलती। ना ही वो अपने दोस्तों को ये बताता कि वो मुझे जानता है और मैं इसी शहर में रहती हूँ। ना ही वो मेरा पता ढूंढ कर मुझ तक पहुँच पाते। ज़ीशान ने मेरे करीब होकर कहा था कि अब तक जो कुछ हो चुका मैं सब कुछ भूल जाऊँ। आगे वो हमेशा मेरा साथ देगा और मुझे इस जहन्नुम से निकाल लेगा। वो मुझसे शादी की बात कर रहा था और इज्जत से अपने घर की 4 दीवारी में तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता था। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि कोई भी मर्द किसी ऐसी औरत को कैसे कबूल कर सकता है जो पूरी तरह लुटी हुई हो। ज़ीशान कहने लगा कि तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी शराफत अब भी नुमाया है। मैं जानता हूँ कि हालात के सितम ने तुम्हें गलत फैसलों पर मजबूर किया है, लेकिन जब तुम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग चुकी हो और तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है, तो फिर मैं कौन होता हूँ तुम्हें सज़ा देने वाला। मुझे लगता है अगर मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगा तो तुम दोबारा गुनाहों की तरफ नहीं जाओगी, और अगर आज मैं तुम्हें बेसहारा छोड़ दूंगा तो एक दफ़ा फिर ये दुनिया तुम्हें इसी दलदल में धकेल देगी। अल्लाह तो अपने बंदों के गुनाह माफ़ कर देता है, लेकिन दुनिया वाले ना ही उसके गुनाह भूलते हैं और ना ही माफ़ करते हैं। वो मुखलिस होकर मेरी तरफ हाथ बढ़ा रहा था तो मैं क्यों उसके हाथ को झटकती। ज़ीशान मुझे छोड़ने मेरे घर तक आया था। उसने मेरी अम्मा से रिश्ते की बात भी कर ली थी और अगले ही दिन मेरे साथ निकाह भी कर लिया था। मैंने अपने गुनाहों से तौबा करते हुए पर्दा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं जान गई थी कि औरत की भलाई पर्दे में ही है। न जाने कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस तरीके से बहुत जल्द और बहुत आसानी से रुपया पैसा कमा सकती हूँ। मैं ये क्यों भूल गई थी कि खुदा ने सबका रिस्क तय कर रखा है और हम इंसान उससे एक निवाला से ज़्यादा नहीं ले सकते। हमारे अंदर की हवस ख़त्म नहीं होती और हम हराम कामों और हराम रास्तों के जरिए पैसा कमाकर समझते हैं कि अब हमें ज़्यादा रिस्क मिल जाएगा। जिस खुदा ने हमें माँ के पेट के अंदर रिस्क पहुँचाने का इंतज़ाम किया है, वो खुदा हमें दुनिया में रिस्क क्यों नहीं देगा। लेकिन कभी कभी हम इंसान पैसे की चकाचौंध में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि सही और गलत में फ़र्क भूल जाते हैं। हमें खुदा के अहकामात भी याद नहीं रहते कि खुदा ने तो मर्द और औरत दोनों को ही हया का हुक्म दिया है, और जब हमें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए अगर आप भी ऐसे ही किसी गुनाह में मुब्तला हैं तो जल्द अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें, क्योंकि कुछ गुनाह कभी